فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرماتے ہوئے سورہ رحمان میں فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے دو دریا بہائے، دو دریا جاری کیے، بھیجے، مرج البحرین یلتقیان، وہ دونوں سمندر، وہ دونوں دریا، وہ دونوں سمندر جو ہیں آپس میں ملے جلے ہیں، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر چڑھ نہیں بیٹھتے یا ایک دوسرے سے جو ہے خلط ملط نہیں ہوتے یا ایک دوسرے سے گڑبڑ نہیں ہوتے۔ تو وہ دو دریا کیا ہیں، وہ دو سمندر کیا ہیں؟ وہ سمندر دونوں شیریں اور شور اور شیریں، یعنی کھارا پانی کا سمندر اور میٹھا پانی کا سمندر۔ دیکھنے میں تو دونوں سمندر جو ہیں ایک ساتھ ہیں، دونوں دریا ایک ساتھ ہیں، مگر ان کے درمیان میں کوئی آڑ، کوئی فاصل، کوئی حائل بندے کو، انسان کو نظر نہیں آتا، مگر اس کے باوجود وہ دونوں کا پانی، جس کا پانی کھارا ہے وہ کھارا رہتا ہے اور جس کا پانی میٹھا ہے وہ میٹھا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھارا پانی میٹھے میں مل جائے یا میٹھا پانی جو ہے کھارے میں مل جائے، حالانکہ پانی کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے کہ جب وہ پانی سے ملے تو وہ پانی خلط ملط ہو جائے، گڑمڑ ہو جائے، ایک دوسرے سے مل جائے۔ ابھی آپ کسی بڑے ٹب میں جو ہے ایک طرف جو ہے میٹھا پانی ڈالیں، شربت، اور ایک طرف نمکین پانی ڈالیں، مگر جیسے ہی آپ ڈالیں گے ویسے دونوں آپس میں مل جائیں گے، اور آپ چاہیں کہ کھارا پانی الگ رکھیں اور میٹھا پانی الگ رکھیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی حد فاصل کرنا پڑے گا، کوئی حاجز، کوئی رکاوٹ کرنا پڑے، کوئی بیریئر کرنا پڑے گا، مگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ کھارے کو کھارے کی طرف رکھیں اور میٹھے کو میٹھے کی طرف رکھیں۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کہ اے انسان، تیرے لیے مقامی عبرت ہے کہ دیکھ، دو سمندر ہیں اور دونوں کا پانی الگ الگ، ایک کا جو ہے شیریں میٹھا ہے اور دوسرے کا شور ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، اور وہ دونوں مل جانا چاہیے، مگر دیکھ میری قدرت کا رزلٹ دیکھ کہ وہ دونوں مل نہیں سکتے۔ تو کیا کوئی حد فاصل؟ نہیں، کوئی حد فاصل بھی نہیں، ہاں مگر ہے بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میں بیریئر ہے۔ وہ بیریئر کیا ہے؟ جو بندوں کو دکھائی نہیں پڑتا۔ وہ بیریئر کیا ہے؟ آرڈر آف اللہ، یعنی اللہ کا آرڈر، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے تو اسی حکم کے نتیجے میں جو کھارا پانی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور جو میٹھا پانی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ایسا نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں۔ یہ انسانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے۔ یقیناً جس خدا کے آرڈر سے کھارا پانی میٹھے میں نہیں مل رہا ہے یا میٹھا کھارے میں نہیں مل رہا ہے، بندے کو چاہیے کہ اس کو مانے، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت، اس کی قدرت کو تسلیم کرے اور اس پر ایمان لائے۔ اور اس پر ایمان کیسے لائے گا؟ اس نے اپنا ایک محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جس نے خود قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو اے لوگو، اگر تم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو،
اللہ تمہیں پسندیدہ محبوب بنا لے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد آدمی کو ایک دم یعنی خالی الذہن ہو کر، تعصب کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے وجود کا قائل ہو جانا چاہیے. اب اللہ کا وجود کے آپ قائل ہو گئے تو اب اللہ کو کیسے مانیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن کی تفہیم کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جن کی سیرت اور جن کی صورت، جن کا قول جو ہے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے. بغیر حضور کی اتباع کے اللہ کی توحید کا بھی بندہ قائل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا. اس لیے کہ اگر حضور کی لائی ہوئی شریعت اور حضور کے بتائے ہوئے اللہ کی ذات اور صفات کے تعلق سے اگر وہ نہیں مانے گا اور اللہ کے وجود کا قائل بھی ہو جائے تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے فہم سے اللہ کے بارے میں ایک تصور قائم کرے گا. وہ تصور جو ہے وہ اللہ کے وجود کے منافی ہوگا، وہ اللہ کی شان نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کو ماننے کے لیے حضور کی اتباع لازمی ہے. بہرکیف تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو سمندروں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرماتا ہے کہ اے انسان یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جان، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ فرادہ ایک ایک نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ پھر انسان اور جنات سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے گروہ انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں جو ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے صرف دو مخلوق ہیں، ایک انسان ہے اور دوسرا جنات. ما بقیہ کوئی مخلوق نہ کافر ہوتی ہے، نہ مشرک ہوتی ہے، نہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ ہوتی ہے، بلکہ بس صرف یہی دو مخلوق جو ہیں انسان اور جنات، یہی اللہ کے منکر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور اللہ کے کس کو نہیں ماننے والے میں ملحد بھی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کے بھی نہیں مد اللہ قائل ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے ناشکرے بھی ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ انسان اور جنات کو خطاب فرماتا ہے. سورہ رحمان میں یہ آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 مرتبہ آئی ہے. 31 مرتبہ ایک سورے میں 31 مرتبہ اس کا تکرار ہوا ہے. اور یہ یعنی وعظ و نصیحت کا بہترین اسلوب ہے کہ نعمتیں اللہ کی بیان کر کے پھر پوچھا جائے کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. یہ تمہارے اوپر نعمت ہے، یہ تمہارے اوپر نعمت ہے، یہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا سکتے تھے؟ کوئی نعمت نہیں جھٹلا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو قیامت تک نہیں شمار کر سکتے ہو، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. ابھی آپ صرف ایک سانس پہ دیکھ لیجئے، اور کسی بھی نعمت کی قدر کب معلوم ہوتی ہے؟ جب وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے. ابھی آنکھ میں جو ایک پتلی ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے ایک عنصر ہے جس سے آپ جو ہے چیز دیکھتے ہیں، ایک نقطہ ہے، کالا نقطہ ہے، اسی سے آپ پوری دنیا دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. اگر ذرا سے اس میں خرابی آ جاتی ہے تو آپ کتنا پریشان ہوتے ہو. سوچو جو ایک نقطہ، کالا نقطہ ہے جس سے آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہو، جب اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہو. جب ایک معمولی ایک نقطے کی یہ قدر ہے تو اللہ کی اور جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کس قدر ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے جنات اور انسان بندوں سے پوچھتا ہے تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منه فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، یہ دونوں سمندر سے جو ہے کیا نکلتے ہیں؟ موتی نکلتے ہیں اور مونگا نکلتے ہیں. موتی اور مونگا نکلتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور یہ موتی مونگا
یہ بہت ہی قیمتی، بیشبہ قیمتی ہوتے ہیں جو زیب و زینت میں استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ سمندر کے اندر جو سیپ ہوتی ہے یہ اپنا منہ کھولے رہتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس کا قطرہ جب اس میں پہنچ جاتا ہے تو اسی سے جو ہے موتی اور مونگا بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھلاتا ہے کہ دیکھو سمندر کے اندر ایک سیپ ہے اور اس نے ایک قطرے آب جو بارش ہو رہی ہے اس کو اپنے منہ میں لے لیا تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایسے انسان بھی اگر اللہ کی نعمتوں کا قدرداں ہو جائے تو اس کا بھی مقدر بدل جائے گا، اس کو بھی عہدہ ثریا مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو اے گروہ انس و جان تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فرماتا ہے اسی کے ہیں یہ سمندر میں، یہ دریا میں جو بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں سب اسی کی ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، جو ابھری ہوئی جو بلند کشتیاں جو ہے رواں دواں ہیں سمندر کے اندر، یہ سب اللہ ہی کی عطا ہے۔ یعنی اللہ نے اسباب پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سامان پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا، جس سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اللہ کی دی ہوئی جو ہے طاقت سے انسان نے جو ہے بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بنا لیے، اور وہ جہاز سوچی اتنے وزنی ہو کر پانی پر رہ کر پھر بھی نہیں ڈوبتے۔ ابھی ایک ڈھیلا آپ یعنی کسی بھی پانی میں ڈالیے آپ تو آپ چاہے اس کو روکنا تو نہیں روک سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور عطا فرمایا کہ یوں کشتی بنا تو اگرچہ وہ بوجھل بھی ہوگی پھر بھی ڈوبے گی نہیں۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی یعنی عقلی صلاحیت کا یہ نتیجہ ہے جو اتنی بڑی بڑی کشتیاں اور اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، لگتا ہے جسے دور سے دیکھے جیسے لگتا ہے بلند پہاڑیاں ہیں۔ علام علم کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بلند پہاڑیاں، یعنی دور سے اگر انسان دیکھتا ہے سمندر کے اندر یعنی بڑی بڑی کشتیوں کو یا جہاز کو تو دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ پہاڑ جیسے پہاڑ۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گرے ہوئے انس و جان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہ فان، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہ فان، جو یہ زمین پہ جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے غافل انسان، مطلب یہ میری نعمتیں جو سمندر ہیں اور جو مونگا ہے، موتی ہے، جو یہ جہاز ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں اس سے پہلے جتنی بھی نعمتیں ہم نے بیان فرمائی ہیں نا، تو یہ سب کیا ہے؟ سب فنا ہو جائے گا، ایک دن سب فنا ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی کیا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات ہے جو عظمت والا ہے اور بزرگی والا ہے، بس اسی کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گی۔ لہذا جو فنا ہونے والی چیز ہے انسان کو چاہیے کہ اس سے اتنا ہی تعلق رکھے جس سے وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے، اب اسی میں منہمک ہو کر اپنے رب کو نہ بھول جائے، اپنے رب کا ناشکرہ نہ ہو جائے، بلکہ ان دنیا کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں ان کو اپنا خادم تصور کرے کہ ہمارے خادم ہیں، میں ان کا مخدوم ہوں، اللہ نے ان نعمتوں کو میرے لیے بنایا ہے اور ایک دن یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ لہذا جب اس تصور کے ساتھ انسان زندگی گزارے گا تو پھر انسان جو ہے اللہ کو نہیں بھولے گا، اور وہ مال کا اتنا حریص نہیں ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے مال اس کو روک دے، بلکہ مال کو اپنا خادم تصور کرے گا، اور تصور یہ کرے گا کہ اصل ہمارا مقصود اس کائنات میں آنے کا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی الوہیت کو ماننا ہے، اللہ کی توحید کو ماننا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کے یعنی اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ ہر چیز فنا ہونی ہے، لذا فنا سے کیا محبت، فنا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا حماقت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرماتا ہے کہ پھر تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کی فنا کی بات کیا ہے
اور پھر کہتا ہے کہ کون سی نعمت چھٹلاؤ گے؟ تو نعمت کا فنا سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ یعنی تو فنا تو ایک غم کی چیز ہے اور نعمت تو ایک خوشی کی چیز ہے، تو غمی اور خوشی ایک ساتھ کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاں فنا کے ساتھ بھی خوشی ہے، فنا کے ساتھ خوشی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی وفادار ہو جاؤ، اگرچہ فنا ہو جاؤ گے مگر فنا ہونے کے بعد تم کو جو ہے مطلب وہ زندگی ملے گی جو دنیا سے بدرجہ بہتر ہوگی، بدرجہ بہتر ہوگی، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی سعادت ابدی ملے گی، نعمت قدے میں تم چلے جاؤ گے یہاں سے جب فرصت ملے گی۔ یہ تو سمجھیے کہ یہ تو قید خانہ ہے، اور اصل زندگی تو مومن کی جو ہے آخرت کی زندگی۔ سرکار فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی اصل زندگی۔ اس لیے جو ہے بندے کو اس تصور کے ساتھ جینا چاہیے کہ دنیا میں ہم ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ جس طریقے سے مسافر بہت سے سامان راستے میں ملتا ہے، بہت سی چیزیں راستے میں ملتی ہیں مگر اس سے دل نہیں لگاتا ہے بلکہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتا ہے۔ تو اسے مومن کو چاہیے کہ مومن اپنے آخرت کو اپنا ہدف اور اپنا مقصود، اپنا ٹارگٹ بنائے اور اسی کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔